اختیار ولی خان صاحب سے بات کر لیتی ہوں. سر کہیے گا کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کتنا ریلیف دے سکتی ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت ان کو وہاں پہ ریلیف دے سکتی ہے جہاں پہ یہ حکومت کے پاس پھنسے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ قیدی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس لسٹ ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں. ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، ہم اس میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ اگر پارلیمنٹ کی کوئی بات کریں تو ہم اس میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ ان کو کوئی ہیلپ چاہیے، اسسٹنس چاہیے، ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو ہم دیسی مرغے بھی کھلا رہے ہیں، ورزش کی مشین بھی دے رکھی ہے، اور کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ بھی کر دیں گے. لیکن اگر یہ کہیں کہ 9 مئی کو یکسر بھلا دو، اور وہ تو ہم نے نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا، اور یہ بولتے تھے، یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو اگر فالس فلیگ آپریشن ہے تو پھر آپ شاہ محمود قریشی کے لیے کیوں ریلیف مانگ رہے ہیں؟ پھر آپ دوسروں کے لیے کیوں ریلیف مانگ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی سیاسی قیدی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، لیکن اگر کوئی 9 مئی میں ملوث ہے تو پھر تو بقول آپ کے وہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے، پھر تو وہ آپ کے بندے نہیں ہیں، وہ تو پھر آرمی کے اپنے لوگ ہیں. تو ان کو پھر لینے لے دے ایکشن اور کرنے دے ان کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ کو بیک وقت پشاور کے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی، چاغی کے نشان کو جلایا گیا، چک درہ فورٹ پر حملے ہوئے، پنجاب ریجمنٹ سینٹر پر حملے ہوئے، کرنل شیر کا مجسمہ توڑا گیا، ایم عالم کے جہاز کو جلا ڈالا، جناح ہاؤس کو جلا ڈالا، زیارت ریزیڈنسی کو آگ لگا دی گئی. تو یہ کون تھے؟ یہ کوئی ایک بندہ، کوئی اور آیا؟ اتنی منظم سازش کوئی اور کر سکتا ہے؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اگلے آپ کو چند دنوں میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ان تمام وارداتوں کا جو 9 مئی کی ایک تاریخ میں سینکڑوں وارداتیں ہوئی ہیں، اس میں سینکڑوں وارداتیں ہیں. اس کا ماسٹر مائنڈ تحریک انصاف کا اپنا بانی چیئرمین عمران خان، اور اس کے ساتھ جتنے 5 6 7 مرکزی کردار ہیں وہ ملوث ہیں. 3 ماہ تک وہ زمان پارک میں بیٹھ کر وہ یہ سازش بن رہے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے. آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی ایک سازش تھی، اور جو بھی اس کے پیچھے تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا یا سہولت کار تھا اسے بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آپ نے ذکر کیا ماسٹر مائنڈ کا، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی ملٹری ٹرائل چل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کورٹ مارشل جس حضرت کا ہوا ہے، جنرل فیض کا، اب وہ کیا مانتا ہے کہ اگر اس کی انوالومنٹ ڈائریکٹلی ہوئی 9 مئی میں، اور پھر اس نے یہ سب کچھ کیا ہو اس وقت کے عمران خان کے کہنے پر، اس کی صلاحکاری پر، اس کی رہنمائی ہے، وہ اس کی قیادت میں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی عمران خان جو ہے تو اس کی پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل اس کا ہو سکتا ہے. اور دوسرا، ملٹری کورٹ کی اکثر یہ میں آج دیکھتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو، یہ بھی بڑے مزے کے لوگ ہیں نا، بڑے مزے سے کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، بڑے مزے سے کہتے ہوتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، امریکی غلامی نامنظور. آج کل صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنے ٹویٹر سے سب کہتے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو عمران احمد نیازی اور رچرڈ گرینل کا سلام. تو ان کی پالیسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اب مذاکرات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے اور اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا جائے. تو کیا اس طرح کی آفر خان صاحب کو کی گئی ہے؟ نہیں، آفر ہمارا کیا کام ہے، کام ان کو آفر کرے. یہ تو اپنی مطالبات کے، جس طرح عامر مغل نے کہا نا کہ ہمارے پاس تو مطالبات کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے اور ہم نے حکومت کو دی ہے، تو یہ ان کے مطالبے ہو سکتے ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ مطالبے کریں گے اور ہم اس کو دیکھیں گے جو ود ان دا سرٹن آف لا. تو اختیار ولی خان صاحب، یہ جو مذاکرات ہیں پھر یہ کس کی خواہش پہ ہو رہے ہیں؟ مذاکرات ان کی خواہش پر ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے تحریک آرمی انصاف کی چیف کو خواہش پر کہا تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ہم آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، DGISI ہمارے ساتھ بات کرے. یہ تو گزشتہ 7-8 مہینوں سے یہی کہہ رہے تو آخر میں جب 3 بار انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا اور ان کو ہر پریس کانفرنس میں مشورہ دیا کہ آپ جائیے اور اگر آپ نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں اور آپ خود کو سیاسی جماعت سمجھتے ہیں تو آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، حکومت کے ساتھ بیٹھے، تب یہ آئے ہیں. اور ابھی یہ انہوں نے پلندہ مطالبات کا ایک بنایا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ کون سے مذاکرات ہیں، کون سے مطالبات ایسے ہیں جو ماننے والے ہیں، کون سے ہیں جو نہیں ماننے والے. اگر آپ ادر دن 9 مئی کوئی بات کریں گے تو اس پہ بات ہو بھی سکتی ہے، یا امریکہ وغیرہ سے ہم کو پریشر ڈلوا لیں گے حکومت پر. تو یہ بازو ہمارے بھی آزمائے ہوئے ہیں اور آپ کے بھی آزمائے ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ امریکہ کا پریشر ہی تھا اور ہم نے 5 کے بدلے 6 ایٹمی دھماکے کیے. ہم نے جو پریشر سسٹین کیا ہے ہماری ہسٹری ہے. آپ ابھی نئے ہیں، آپ ابھی سیکھ رہے ہیں. آپ کی گاڑی پہ لکھا ہوا ہے پیچھے بڑا لرنر لکھا ہوا ہے. آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں. ہم خود سیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس جماعت پر اور جس ٹھیک ہے لیڈرشپ اختیار پر صاحب، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ پریشر نون لیگ جو ڈلوا ہے وہ کر پریشر اگر لے سکتی ہے. آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. میں آپ اپنی حکومت بات کا مکمل موقف کیجیے. کیسے دوں گا آپ کو؟ آپ جی ذرا سوال کر کے پھر دیکھیں میں یہاں پر خود کی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں بیٹھا. آئی ایم ریپرزینٹنگ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون. تو جو انہوں بالکل نے سر. چارج شیٹ لگائی ہے مجھے اس کا جواب تو دے لینے دینا. میں اس کا جواب تو دے دوں. دیکھیں جی سر، آپ کنٹینیو کیجیے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو مطالبات ہیں وہ لائیں، لیکن جو لینڈ آف دا لا جو ہوتی ہے اس کے اندر جو چیزیں آتی ہے اس میں آپ کو ریلیف دیں گے. لیکن آپ بولیں کہ ود اے ون اسٹروک آف پین بانی کو جانے دیں، یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہونے والا کام ہے ہی نہیں. اس پہ آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، پارلیمنٹ کا بھی نہ کریں، ہمارا بھی نہ کریں. جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ لائے، وہ ہم کریں گے. ایک بات. نمبر 2، انہوں نے چارج لگایا 26 نومبر کا. تو 26 نومبر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہم نے کیا ہے. 9 مئی بھی آپ نے کیا ہے. آپ نے نہیں کیا، وہ بھی کسی اور نے کیا ہے. خدا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. آپ کا ایسا کوئی ایک احتجاج مجھے بتائیے جس میں 10-15 بندے آپ کھا نہیں جاتے. آپ 10-15 بندوں کو کھا کے لے جاتے ہیں ساتھ، مار دیتے ہیں. آپ کا لیڈر سٹیج پہ کنٹینر پہ کھڑا ہوتا تھا، ایک طرف تقریر کر رہا ہوتا تھا، دوسری طرف لوگ مر کے نیچے گر رہے ہوتے تھے اور اس کی تقریر نہیں رکتی تھی. 2-4-15 بندے مرنا کوئی بات ہی نہیں ہے. پشاور کے APS واقعے میں 150 بچے شہید ہو گئے تھے. عمران خان 17 دن بعد آیا تھا. 17 دن بعد یہاں پہ آپ کی حکومت تھی. کوچہ رسالدار میں 100 سے زائد لوگوں کو مار دیا گیا تھا. آپ کے لیڈر کو آج تک وہاں پہ جانے کی توفیق نہیں ہوئی اور یہاں پر آپ کی حکومت ہے. جانی خیل میں بنو میں لوگوں نے اپنی لاشیں سڑک پر رکھ دی تھی، لیکن آپ کے کسی ایک لیڈر کو جانے کی توفیق نہیں تھی.